فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر، بلکہ اس ماہ مقدس کے تمام جمعہ کے خطبات میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی سیرت اور ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اولیاء کرام کی عظمت کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر عظمتوں سے نوازا ہے کہ ان کی عظمتیں اس دنیا کے اندر جب اجاگر ہوئیں، رونما ہوئیں، تو ان کی عظمت کو دیکھ کر عوام نے، لوگوں نے، حضور کی امت نے کسی کو قطب کہنا شروع کیا، کسی کو داتا کہنا شروع کیا، کسی کو غریب نواز کہنا شروع کیا اور کسی کو غوث العظم کے لقب سے نوازا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ہماری ڈگریوں کے مراتب اور ان کے نام ہیں، میں نے گنوائے تھے دنیاوی اور دینی علوم کے مراتب۔ دنیاوی علوم کی آخری ڈگری جس طرح پی ایچ ڈی ہے، اسی طرح ہماری دینی ڈگری جو ہے آخری، وہ تخصص ہے۔ تخصص، کسی ایک مضمون کے اندر مکمل عبور حاصل کرنا، تخصص فی الفقہ۔ اور اسی طرح روحانیت کی بھی ڈگریاں ہیں، اولیاء کرام کے مراتب ہیں، ان کی آخری ڈگری جو ہے وہ غوث العظم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث العظم کہنے سے، غریب نواز کہنے سے اور داتا کہنے سے معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ بھی داتا ہے تو کسی اور مخلوق کو بھی داتا کہنا شروع کر دیا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ داتا ہے جس نے تمام کو عطا کیا ہے، اس کی جو عطا ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور جو جس کو عطا کرتا ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، حکم دیا کہ امیروں کو کہ غریبوں کو دو، ان کا حق ہے، تو ان کو جو کہا فرمایا کہ ان کو دو، انہیں داتا بتایا، تو وہ ذاتی داتا نہیں ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا ہے، تو انہیں بھی داتا بنایا، دے رہے ہیں، جو ان کو اللہ عطا کیا وہ دیتے ہیں سخاوت کے نام سے۔ ان کے ہر وقت ان کے گھر کھلے ہوتے ہیں، تو یہی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے انہیں عطا کیا، اور اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر حکم آیا
کہ یہ جو دولت تمہیں عطا کی گئی ہے اس میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، اس میں غریبوں کا حق بھی ہے۔ اس میں زکوٰۃ صدقہ واجبہ رکھا، صدقہ نافلہ رکھا کہ جو واجبہ ہے ان واجب ادا کرو، مزید تم اگر ادا کرو گے، میری مخلوق پر کرم کرو گے، ان کی مشکلات کو آسان کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حساب و کتاب دے گا۔ تمہارے خلوص پر مبنی ہے کہ تم ادھر اللہ کی بارگاہ میں صدقات دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تمہارے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ جب نظر نہ آئے، جب ہم اس کو کھول کر بیان نہ کریں تو پھر ضرور اس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، اور شرک وہ ہے کہ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس کو چاہے بلا حساب کتاب جنت میں بھیج دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کو چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑے سے بڑے نیکوکار کو وہ جہنم رسید کر دے تو اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ تمام قوتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی بات کے اندر شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے اپنے مقدس کلام کے اندر کہ وہ جس کی چاہے گا بخشش کرے گا، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ جو عقیدہ ہوتا ہے تو عوام الناس کے اندر اکثر نہیں پایا جاتا۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ اس کا معنی ہے تو اس زمرے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مستقل بذات ہے، اللہ رب العزت کی جو عطا ہے وہ ذاتی ہے، اس کے خزانے، وہ خزانوں کا خود مالک ہے۔ اس مالک نے پھر کسی کو مالک بنا دیا، جیسے حضور علیہ السلام کا فرمان حدیث مبارکہ سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ نے مجھے قاسم بنا کر بھیجا ہے اور مجھے عطا وہی کرتا ہے، لیکن مجھے اللہ نے قاسم بنا کر بھیجا ہے، تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سبھی اللہ کے ہیں، تقسیم والے اس نے بنا دیے۔ کسی کو آزمائش کے لیے مال عطا کر دیا اور کسی کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے مال عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ مومنین کی شان کو بیان کرتے ہوئے جہاں پہلے پارے کے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے اندر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین کی ایک شان یہ بتائی گئی کہ انہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جن کو مال عطا ہوا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جن کو علم عطا ہوا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس کو روحانیت کے حوالے سے روحانیت عطا کی گئی وہ روحانیت تقسیم کرتے ہیں۔ جس درجے پر رب کائنات نے کسی کو فیض کیا وہ اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے خزانے سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والے کو مومن کی ایک شان بتائی ہے کہ یہ ایک مومن کی عظیم شان ہے۔ تو لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ داتا یا کوئی مدد جو ہے وہ غیر اللہ بھی کر سکتا ہے کوئی، یا اولیاء کی شان کیا ہے، تو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر ہے، لیکن میں ان مقامات کی نشاندہی اگر وقت ہوا تو آخر میں کروں گا، لیکن میں ایک واقعہ کو اور ایک مقام کو بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر ایک مکمل واقعہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گی، قرآن مجید کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ساتھ واقعہ بھی دل کے اندر جاں گزی ہو جائے گا، اور ساتھ اس سے کئی گتھیاں بھی سلجھ جائیں گی۔ یہ مقام ہے 15واں پارہ، اور اس کی 15ویں پارے کے بالکل آخری رکوع جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا باقی حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ میں اس آخری رکوع کو مکمل تلاوت کر کے میں اس کا ترجمہ کروں گا، اور اس سے پہلے جو ہے اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس کی ابتدا کر دی تھی
اس کا پس منظر بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جو رب کائنات کا حکم تھا، رب کائنات نے فرمایا کہ جا کر میرے فلاں بندے سے جا کر علم حاصل کرو۔ اب وہ بندہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ بندہ جو ہے راسخ روایت کے مطابق، مضبوط روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق دو قول ہیں، آیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو زیادہ راسخ قول یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن نبوت کا قول بھی ملتا ہے ہمیں روایات کے اندر، بشرط یہ کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تب بھی یہ بات تو مسلم ہے، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی شان، چونکہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جتنے رسول اعظام بھیجے، تو نفس نبوت اور نفس رسالت کے اندر سبھی برابر ہیں، لیکن رب کائنات نے ہر کسی کو شانیں اور عطا کی ہیں، عظمتیں ہر کسی کی اور ہیں، عظمتوں کے حوالے سے ہر نبی کی عظمت اور ہے۔ رب کائنات نے بھی اس کو بیان فرمایا تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر کہ ہم نے بعضوں کے درجات بلند کیے، بعضوں سے ہم نے کلام کیا، اور بعض وہ کہ جن کو بلا کر خود دیدار کرایا۔ تو درجات کے حوالے سے بہت سا فرق ہے، تو لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ اگر خضر علیہ السلام نبی ہیں تو تب بھی وہ نبوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے شان کے اندر کم ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ ولی ہیں تو اللہ کا نبی ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اور اگر وہ نبی ہیں تب بھی نبوت کی درجات کے اندر وہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام شان کے اندر کم ہیں، تب بھی ایک افضل مفضول کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ وہ ان کی ملاقات کا ایک نشانی جو تھی، جو رب کائنات نے فرمایا تھا، وہ تھا مجمع البحرین، مجمع البحرین پر جہاں دو دریا ملتے تھے، وہ دو دریا کتابوں کے اندر آیا کہ فلاں فلاں دو دریا ہیں، فلاں سمندر کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں صوفیہ کی زبان کے اندر کہ ایک دریا وہ دریائے طریقت تھا، جن کا نام حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک دریائے شریعت تھا جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک دریائے طریقت ہے جس کا نام خضر علیہ السلام ہے، اور یہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد اب میں یہ 15ویں پارے کے بالکل آخر میں اس قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ وہ جب آپس میں ملاقات ہوئی تو وہاں سے یہ دونوں چل پڑے۔ اچھا، ایک بات آپ اور سماعت کریں کہ آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ سماعت کیا کہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام تھے، ایک نوجوان، فتح کا لفظ آیا ہے، ایک نوجوان تھے۔ تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اب قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح تھے، نوجوان تھے، ان کا ذکر نہیں ملتا ہے، وہ وہیں رہ گئے تھے، لیکن یہ دونوں آگے چلے۔ کون چلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ اور جب وہ چلے تو سمندر کے اب دونوں جو ہے وہ ایک سمندر کے کنارے پر آئے، اور وہاں سے کشتی والے جو ہیں وہ جو دریا کا وہ حصہ تھا، سمندر کا حصہ تھا، اس سے کشتی کے ذریعے اس کو عبور کیا جاتا تھا، تو یہ دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ اب رب کائنات فرماتا ہے، یہ بالکل یہ 21واں رکوع ہے، 22واں رکوع اور 21واں رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے، یہ 15ویں پارے کا، اور یہ سورہ کہف کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے، فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں چلے، حَتَّى اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے ایک کشتی میں، خَرَقَهَا، حضرت
خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا۔ اب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ قرآن تھا، اب حدیث سنیے، کشتی میں جب بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں نورانی شکلیں تھیں، دونوں اللہ کے نبی، یا ایک اللہ کا نبی اور ایک اللہ کا ولی تھا، اور ان کی صورتوں کو دیکھ کر کشتی والوں نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ جیسے آج کل ہمارے ساتھ تو ضرور معاملہ ہوتا ہے، میں بس پر بہت کم سفر کرتا ہوں، لیکن اگر جب بھی میں نے کیا تو مجھے اس دین کے صدقے وہاں پر کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر مجھے جگہ دے دیتا ہے۔ تو یہ دین کا صدقہ ہے، اور وہ ہم تو جو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تو اس گرد کو بھی نہیں پہنچے، اور ان میں سے تو اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی شامل ہے۔ انہوں نے ان کو کشتی کے اندر بٹھایا، اور کشتی میں جب بیٹھے تو ان کی اس طرح سے عزت افزائی کی کہ جب وہ کرایہ لے رہے تھے سب سے تو ان سے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن صلہ کیا دیا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کشتی کو توڑ دیا۔ جس وقت وہ اترے وہاں پر، اور حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا تبیان القرآن کے اندر، علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اس کو اسی آیت کریمہ کے تحت نقل کیا کہ کشتی کے اندر جب وہ چلے گئے تو یہ دونوں جو موجود تھے وہاں پر، تو یہ کشتی کے جو اندر پھٹا ہوتا ہے اس کو اکھیڑ دیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب یہ ان کی آپس کے اندر اس طرح سی کمٹمنٹ تھی، اس طرح سے آپس کے اندر یہ عہد معاہدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں آپ کے پاس کچھ آیا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، آپ مجھے جو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس میں سے سکھا دے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرے گا، میرے جو کام ہے وہ کام دیکھ کر تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اب ایسا ہوا کہ کشتی میں سوار ہے، اور جس وقت وہ کشتی سے اتر گئے، خارا کہا تو اس کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا۔ اب کیا معاملہ کرنا چاہیے تھا؟ جو اس طرح عزت کرے تو ان کے ساتھ ایسا پیش ہونا چاہیے۔ تو ایک جو ہے نا وہ بحر طریقت تھا، بحر شریعت تھا۔ جو بحر شریعت ہوتا ہے، جو شریعت کو جانتا ہے، وہ شریعت کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر فتویٰ دیتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام جو ہیں وہ جب کسی بات پر فتویٰ دیتے ہیں تو اس کی گہرائی میں اور اندرونی اس کے باطن میں نہیں جاتے، بلکہ ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے، ظاہری طور پر وہ ویک ہے، تو فتویٰ ظاہر کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ منصور حلاج کو سبھی جانتے تھے کہ یہ بے قصور ہے، لیکن اس وقت بھی ان کو پتھر مارے جا رہے تھے۔ جب ان کا وہ دوست عالم دین آ کر اس نے پتھر مارا تو ان کی چیخ نکل گئی کہ تم تو جانتے ہو۔ نے کہا جانتا ہوں، لیکن ظاہر کو جانتا ہوں، باطن اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو عالم جو ہوتا ہے، وہ شاہب شریعت جو ہوتا ہے، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہری صورت یہ تھی کہ انہوں نے اکرام کیا، عزت کی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا۔ جب کشتی کو توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہ سکتے تھے؟ انہوں نے ساتھ ہی فرما دیا، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اخرقتها لتغرق اہلها، تو نے اس کشتی کو اس وجہ سے توڑ دیا تاکہ اس میں سوار ہونے والے غرق ہو جائیں۔ یہ اس سوراخ کر دیا اس میں، جب ہی اس کو پانی میں لے جائیں گے تو نیچے سے سوراخ ہے تو اندر پانی بھر جائے گا، جو اتنے لوگ سوار ہوں گے سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ کیا تو نے اس وجہ سے کشتی کو توڑا کہ اس پر سوار ہونے والے غرق ہو جائیں؟ تو لقد جئت شیئا امرا، ساتھ ہی فرمایا یقیناً تو نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام سے فرمایا یقیناً یہ کام تو نے اچھا نہیں کیا۔ قالا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں فرمایا تھا کہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرے گا؟ یہ میرے ساتھ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور یہ میرے ساتھ پہلے عہد معاہدہ ہو چکا ہے، میں جو بھی کام کروں گا تو میری بات کو تم غور سے دیکھو گے، اعتراض نہیں کرو گے، لیکن تم نے اس پر اعتراض کر دیا۔ یہ تو پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لا تؤاخذنی بما نسیت
فرمایا میرا مواخذہ نہ کیجئے، بما نسیت، میرے بھول جانے پر، میں بھول گیا ہوں، میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کیجئے، ولا ترحقنی من امری اسرا، اور میرے اس مشن کے اندر آپ مشکل پیدا نہ کیجئے، یہ مشن جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس مشن کے اندر میرے لیے مشکلات پیدا نہ کیجئے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ اگر ایک یتیم ہے اور یتیم کا جو ہے وہ جو ولی ہے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہوں، اب ان کا ولی کون ہے؟ چاچا چچا ہے یا ماموں ہے، جس کے پاس بھی وہ پرورش پا رہا ہے، اگر اس کے مال کا خطرہ ضائع ہونے کا ہے کہ کوئی ظالم آ کر اس کا مال ضائع ہو جائے گا اور چھین لے گا، تو اس کا ولی اس کے مال کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خسارہ کر سکتا ہے، کوئی نقص ڈال سکتا ہے، نقص ڈالنے سے تاکہ وہ ظالم اس کے مال کو نہ چھینے، تھوڑا بہت خسارہ ہو جائے لیکن باقی مال اس کو مل جائے۔ تو یہ ولی کے لیے یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بھی سبق مل رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں بھول گیا اور میرا مواخذہ نہ کیجیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ دونوں پھر چلے، فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ملاقات کی ایک غلام سے، فقتلہ، اس نے قتل کر دیا۔ یعنی خضر علیہ السلام نے اس غلام کہتے ہیں لڑکے کو، لڑکا، غلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو زر خرید ہو یا کوئی جنگ وغیرہ میں یا کسی غزوہ کے حوالے سے، ابھی بھی غلام کا تصور ہے، یعنی کہ ابھی بھی اگر مسلمانوں کی جنگ کسی کافروں کے ساتھ ہو جائے تو وہ اگر وہاں سے ان کافروں کو قید کر کے لے آئیں، عورتوں مردوں کو لے آئیں، تو اب بھی مردوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، عورتوں کو باندیاں بنایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل جنگوں کا سلسلہ چونکہ ختم ہے اور ہمارے پاس کام کرنے والے یہ غلام نہیں ہوتے ہیں، یہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اجرت لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو غلاموں جیسا ہو، غلام نہیں ہے یہ۔ صحابہ کرام تو غلاموں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کرتے تھے جو اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن آج کل کہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نوکروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے، جس کو تنخواہ دے کر نوکر رکھا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے کبھی کبھار جیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ غلام تو زر خرید ہوتا ہے، جو چاہیں رات دن ان سے کام کرائیں، لیکن جو نوکر ہوتا ہے ان کے لیے ایک وقت اور ایک کام مقرر معین ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اگر زیادہ اس پر تنگی کی تو آخرت میں اس کے لیے باز پرس ہوگی۔ تو یہاں حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک غلام سے، عربی کے اندر غلام کو، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، لڑکا، لڑکپن کے اندر، بچپن سے اگر سن بلوغت کو نہ پہنچا ہو، سن بلوغت کو نہ پہنچا ہو، اور سن بلوغت کو پہنچا تو وہ جوان ہو گیا، لیکن ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، ابھی 1 2 3 سال باقی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لڑکا، لڑکپن، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں غلام۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان دونوں نے ملاقات کی ایک غلام سے، حدیث پاک میں آئی، یہ قرآن میں حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ غلام سے ملاقات کی، فقتلہ، تو اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں جا رہے تھے اور جب آگے گئے تو آگے جو ہے وہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور ان میں جو زیادہ حسین و جمیل تھا، زیادہ خوبصورت تھا، خوبرو تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن سے پکڑا اور مروڑ کر جھٹکا دیا اور اس کو قتل کر دیا اس کو۔ تو جب قتل کیا تو یہ چھوٹا سا کام تو نہیں تھا، اب یہ وہ باہر شریعت کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کب خاموش رہ سکتے تھے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر گناہ کے؟ کیا گناہ تھا اس کو قتل کر دیا آپ نے؟ قال جئت شیئا نکرا، یقیناً تو نے یہ کام بہت برا کیا ہے۔
تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر انہوں نے فرمایا 16ویں پاری کی ابتدا پہلی آیت کریمہ ارشاد فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کریں گے؟ تو اب جو دو عذر تو پورے ہو چکے، دو دفعہ ایسے ہو چکا، ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے اور کشتی کو توڑ دیا، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ بچے کو قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر قرآن مجید بھی آگے اس کی نشاندہی فرما رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ لڑکپن کی عمر میں تھا، اور وہ جو ہے والدین ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور اس بچے کی پیشانی پر خضر علیہ السلام نے پڑھ لیا کہ اس کی پیشانی پر لکھا تھا شقی، بدبخت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا شقی، والدین کی محبت بہت قوی، تو اس وجہ سے والدین مومن تھے، تو اس کی شقاوت، بدبختی اس قدر غالب تھی، ان کی محبت پر غالب آ جاتی کہ والدین بھی خود کافر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے بچے کو قتل کر دیا۔ آگے اس کے جواب قرآن مجید بھی دے رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرو گے؟ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک، اگر میں سوال کروں، عن شیء، کسی چیز کے متعلق، بعدہا، اس کے بعد، اب جو ہے اب جو آگے معاملہ آ رہا ہے، اب اگر اس بات کے بعد یہ جو اعتراض کر چکا ان کے بعد اگر میں کوئی سوال آپ سے کروں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا مصاحب نہیں بنائیے گا، آپ اپنے ساتھ مجھے نہیں رکھیے گا، آپ بھی اور میری جدائی ہو جائے گی۔ تو فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنا مصاحب نہیں بنائیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً میرا عذر جو ہے وہ اپنی حد کو پہنچ چکا ہے، حد کو، 2 دفعہ آپ نے میرے عذر کو قبول کیا، اب میرا عذر حد کو پہنچ چکا ہے، اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو آپ جو ہے مجھے اپنا مصاحب نہیں بنائیے گا۔ اب ایسا ہوا کہ فانطلقا، پھر وہاں سے چلے اور حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ پہنچ گئے ایک بستی میں پہنچ گئے، اور استطعما اہلہا، اور اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کھانا طلب اس وجہ سے کیا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، جو سوال کرتا ہے آخرت کے دن جو ہے اس کے پیشانی پر سوال کا داغ ہوگا، اور لوگوں کو پہچان ہوگی کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں سوال کرتا رہا ہے۔ لیکن سوال کرنا جائز بھی ہے بھئی، وہ بندہ جو اضطراب کی حالت میں ہو، جو بالکل بھوک سے اضطراب میں ہو، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ مسافر ہے، مسافر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگرچہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر وہ صاحب ثروت ہے، لیکن مسافرت کے اندر اس کے کچھ چھن گیا، اس کے پاس مال پیسہ ضائع ہو گیا، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ مقروض ہے، قرض ہے اس کے اوپر، بشرطے کہ قرض اس کا صحیح ہو، ایسے نہ ہو کہ سودی کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لیا ہو، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لیا ہو، تو قرض جو ہے وہ قرض اگر صحیح طریقے سے ہے تو اس کا سوال کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے کسی مصیبت میں گھر گیا، کوئی آفت آئی، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر وہ زلزلے کی آفت آئی تھی، اور وہ جو لوگ وہاں تھے وہ صاحب ثروت بھی ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ سب کچھ دفن ہو گیا، کچھ نہ بچا، سیلاب آیا، سب کچھ ضائع کر گیا، تو ایسی صورتوں کے اندر سوال کرنا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ سائل کے سوال کو پورا کرو، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر۔ اب کوئی یہ سوچے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے تو اس کے پاس تو اتنے لاکھ کا گھوڑا ہے، تو کیا خبر وہ گھوڑا کسی سے مانگ کر آیا ہو، کیا خبر کہ اس کے پاس جو گھوڑا ہے وہ بھی اس قرض کے اندر اس قدر دبا ہوا ہو کہ
وہ اس کا اپنی اور ذات اور گھوڑا بھی اس کے اندر پورا نہ ہوتا ہو بیچنے کے بعد۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی سوال کرے تو سوال کرنے والے کے سوال کو حتی الامکان کوشش کرو پورا کرو، اور اگر ایسا نہیں ہے دل کے اندر، جیسے آج کل اس دور کے اندر بھکاری جو ہے وہ بہت عام ہو چکے، بہت عام ہو چکے، اور عجیب طریقے سے۔ کل میرے پاس پتہ نہیں کس نے ویڈیو بھیجی کہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ سلفی مسجد کے اندر، عبداللہ مسجد ہے کوئی ہمارے اس علاقے کے اندر، عبداللہ مسجد ہے، تو اس مسجد کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ بندہ ہمارے پاس آیا تھا اور اس کے پاس یہ کرولا لیٹسٹ ماڈل، آخری 19 ماڈل گاڑی ہے، اور اس کے پاس یہ بندہ ہے، اور اس نے کہا یہ میرا ڈرائیور ہے، اور یہ گاڑی میں حیدرآباد سے آیا ہوں، اور حیدرآباد سے میں نے اس کو رینٹ پر لیا ہے۔ اور جب ان کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا ہم نے خدمت کی ان کی جمعہ کے دن، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ہم نے اس کی خدمت کی، ان کی جو ہے وہ اعلان بھی کیا، لوگوں نے خدمت کی، لیکن اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا خدشہ ہوا تو ہم نے دوسرے دن ان کو بلا لیا کہ ہم آپ کی اور مدد کریں گے۔ صاف ظاہر اس طرح کہا ہوگا ورنہ دوسرے دن کب آتا وہ، تو دوسرے دن وہ آ گیا۔ ابھی اس کو کرسیوں پر بٹھا کر، مسجد خالی ہے اور وہ 2-3 مولانا اور وہ جو بندہ ہے وہ بھی وہاں بیٹھا ہے، اور اتنا بڑی یہاں تک اس کی داڑھی ہے، تو وہ بیٹے کو بھی ساتھ بیٹھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے پوچھا شناختی کارڈ تمہارے پاس ہیں؟ جنہوں نے کہا ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ آج ہم نے تلاشی کی تو شناختی کارڈ نکالا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ کہا کہ رینٹ پر حیدرآباد سے لائے ہیں۔ تو آج تصدیق کی ہم نے تو گاڑی ان کے نام پر ہے، ان کی اپنی گاڑی ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا ڈرائیور ہے۔ تو اب شناختی کارڈ دونوں کے نکالے تو یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیے مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ گزشتہ جمعہ کی بات ہے، اور کل ہی میں نے سمجھا تھا افتخار بھائی نے شاید بھیجا ہے یا کسی پتہ نہیں اور نے بھیجا ہے میرے پاس۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس مسجد میں بیٹھ کر توبہ طیب ہو رہا ہے، تو معاملات اب جس وقت اس طرح کے معاملات ہوں کہ بھکاری جو ہے وہ اس طرح کے آ جائیں، اور اس وقت بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر جانتے ہیں، سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ بندہ جو ہے اپنے اڑوس پڑوس کے اندر جانتا ہے نا، بندہ ہر علاقے کے اندر، ہر گلی کے اندر صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، ہر گلی کے اندر بندہ دیکھے، اپنی گلی کے اندر کہ یہاں غریب کون ہے، بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، ان کی مدد کرے، اپنے محلے کی۔ جب اپنے محلے کے اندر ضرورت ہے تو اس کا صدقہ و خیرات دوسرے محلے پر لگانا مکروہ ہے۔ اپنے شہر میں ضرورت ہے تو اپنے شہر کا اپنا صدقہ و خیرات دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے، اور اپنے ملک کے اندر اگر ضرورت ہے تو پھر اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بھیجنا صدقہ و خیرات مکروہ ہے، کراہت ہے اس کے اندر۔ پہلے اپنوں کا، اپنے قریبوں کا خیال رکھو۔ اس وجہ سے فرمایا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ رشتہ داروں کے اندر اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ رشتہ داروں کو اگر دیں گے تو رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا کہ وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور ساتھ ہی صدقے خیرات بھی ملے گا کہ صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا، اور صدقے کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوال کرے جو کہے اللہ کے نام پر بابا، تو اس کو بھی جھڑک مت دو، جھڑک نہیں دو، آسان طریقے سے اس کو جو جتنا ہے وہ اتنا دے دو ان کو، اور اس کو جھڑک مت دو۔ تو یہاں پر یہ سوال جو کیا گیا، بات یہاں سے چلی تھی کہ یہاں تو اللہ کے نبی تھے یا ایک نبی تھا،